السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ ہند ہے وہ دربار اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی مایوس نہ ہوا مانگنے والا تیرا۔ سننے والوں اور دیکھنے والوں، آج میں آپ کو کچھ دیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ غلط سلط بولنے والے نہ جانے کیسے گھٹیے تھے، جو حضرت خواجہ جو ہندوستان کے سردار تھے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اس لیے کہ جو ولی اللہ سے بغاوت رکھتے ہیں وہ غلط ہے، وہ گناہ گار ہے۔ ارے ولیوں کی شان اتنی ہے جن کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولیوں کی شان میں 3 آیتیں کریمہ نازل ہوئی ہیں اکٹھے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ولیوں کی شان بہت اونچی شان ہوتی ہے، بڑے ادب و احترام والے ہوتے ہیں۔ ارے ولی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اگر چاہے تو پتھر کو بھی سونا بنا دے، ولی چاہے تو سونا کو بھی پتھر بنا دے۔ ارے ولی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنی خدا کی طرف سے عطا کردہ اس کے اندر ایک ایسا گن ہوتا ہے کہ جس کو چاہے بدکار بھی ہو اس کو نیکوکار بنا دے، بیکار ہو اس کو کامکار بنا دے۔ ولیوں کی شان ہے، اس لیے زبان تو ولی کی ہوتی ہے۔ میں نے حدیث میں پڑھا ہے زبان تو ولی کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے، اور خدا کی بات لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو سننے والوں، حضرت خواجہ غریب نواز بہت بڑے ولی تھے، ان کا مقام اور ان کا درجہ ہم لوگ ان کی کرامت کو جانتے ہیں، اور جو چھوٹے سے پیالے میں پورے آنا ساگر اور اونٹ کا بیر جانا، یہ مشہور باتیں ہیں، جانتے ہیں، لیکن ہم سب کی زندگی میں اگر روشنی لانا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی صورت کو اپنانا ہے۔ قرآن مقدس پڑھتے ہوئے آئے، پتہ چلا کہ جاؤ ہندوستان میں کوئی ہمارا نام لیوا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت جب خواجہ غریب نواز اس دھرتی پہ تشریف لائے، ہندوستان کی دھرتی پہ، تو سب گھنٹی بجانے والے تھے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز ایسے پابند شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اسلام ہی مذہب میں چین و سکون ہے، اور تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ اور اسلام دھرم کو قبول کر لو۔ زبردستی کسی سے انکار نہیں، زبردستی قبول نہیں کروائے، بلکہ من رہا اور دل کیا۔ خواجہ غریب نواز کی سیرت پہ بھی صورت پہ بھی اسلام قبول کرتے رہے سب۔ یہ ہوتی ہے ولی کی شان۔ آج جو ہندوستان میں مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
زندگی کے نقشے کے مطابق انہوں نے جو کہا. دیکھیے بات تو ایک ہی ہوتی ہے، کہنے والے انیک ہیں، چاہے وہ حضرت غوث پاک ہوں، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہو، یا حضرت نظام الدین اولیاء ہو، یا حضرت صابر کلیری ہو، یا حضرت مخدوم سمنا ہو، یا داتا عبدالحلیم چشتی ہو، یا شیر بہار ہو، یا حضور تاج الشرعیہ ہو، بات ایک ہی ہے اللہ و رسول کی، لیکن کہنے والے انیک ہیں. کہنے والے سب کے سب امت محمدیہ سب سے خوش نصیب ہے. کہنے والے کہہ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ان کے سیرت کے مطابق اور ان کی صورت کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، بڑوں کا خیال کریں گے، اور حرام سے بچیں گے، سود سے بچیں گے. شرط ہے کہ ہم سب کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اور ولیوں نے جو ان کی سیرت صورت کو اپنایا. ہم ولی کے بھی غلام ہیں، نبی کے بھی غلام ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں. اگر ان کے مطابق اور ان کے حساب کتاب سے ہم سب چلتے ہیں تو ہمارا خاندان بھی آباد ہو جائے گا، ہمارا گاؤں بھی آباد ہو جائے گا، ہمارا سماج بھی آباد ہو جائے گا. آخری میں یہی کہوں گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے کا شکریہ. حضرت خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی میں اس بہار میں بہار لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ ہند ہے وہ دربار اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی مایوس نہ ہوا مانگنے والا تیرا. سننے والوں اور دیکھنے والوں، آج میں آپ کو کچھ دیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا. بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ دن پہلے کچھ غلط سلط بولنے والے نہ جانے کیسے گھٹیے تھے، جو حضرت خواجہ جو ہندوستان کے سردار تھے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اس لیے کہ جو ولی اللہ سے بغاوت رکھتے ہیں وہ غلط ہے، وہ گناہ گار ہے. ارے ولیوں کی شان اتنی ہے جن کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولیوں کی شان میں 3 آیتیں کریمہ نازل ہوئی ہیں اکٹھے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. ولیوں کی شان بہت اونچی شان ہوتی ہے، بڑے ادب و احترام والے ہوتے ہیں. ارے ولی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اگر چاہے تو پتھر کو بھی سونا بنا دے، ولی چاہے تو سونا کو بھی پتھر بنا دے. ارے ولی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنی خدا کی طرف سے عطا کردہ اس کے اندر ایک ایسا گن ہوتا ہے کہ جس کو چاہے بدکار بھی ہو اس کو نیکوکار بنا دے، بیکار ہو اس کو کامکار بنا دے. ولیوں کی شان ہے. اس لیے زبان تو ولی کی ہوتی ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے زبان تو ولی کی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے، اور خدا کی بات لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں.
تو سننے والوں، حضرت خواجہ غریب نواز بہت بڑے ولی تھے. ان کا مقام اور ان کا درجہ، ہم لوگ ان کی کرامت کو جانتے ہیں. اور جو چھوٹے سے پیالے میں پورے آنا ساگر اور اونٹ کا بیر جانا، یہ مشہور باتیں ہیں، جانتے ہیں. لیکن ہم سب کی زندگی میں اگر روشنی لانا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی صورت کو اپنانا ہے. قرآن مقدس پڑھتے ہوئے آئے، پتہ چلا کہ جاؤ ہندوستان میں کوئی ہمارا نام لیوا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے. اس وقت جب خواجہ غریب نواز اس دھرتی پہ تشریف لائے، ہندوستان کی دھرتی پہ، تو سب گھنٹی بجانے والے تھے. لیکن حضرت خواجہ غریب نواز ایسے پابند شریعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ اسلام ہی مذہب میں چین و سکون ہے، اور تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ اور اسلام دھرم کو قبول کر لو. زبردستی کسی سے انکار نہیں، زبردستی قبول نہیں کروائے، بلکہ من رہا اور دل کیا. خواجہ غریب نواز کی سیرت پہ بھی صورت پہ بھی اسلام قبول کرتے رہے سب. یہ ہوتی ہے ولی کی شان. آج جو ہندوستان میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا صدقہ ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زندگی کے نقشے کے مطابق انہوں نے جو کہا، دیکھیے بات تو ایک ہی ہوتی ہے، کہنے والے انیک ہیں. چاہے وہ حضرت غوث پاک ہوں، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، یا حضرت نظام الدین اولیاء ہو، یا حضرت صابر کلیری ہو، یا حضرت مخدوم سمنا ہو، یا داتا عبدالحلیم چشتی ہو، یا شیر بہار ہو، یا حضور تاج الشرعیہ ہو، بات ایک ہی ہے اللہ و رسول کی. لیکن کہنے والے انیک ہیں، کہنے والے سب کے سب امت محمدیہ سب سے خوش نصیب ہے. کہنے والے کہہ گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر ان کے سیرت کے مطابق اور ان کی صورت کے مطابق ہماری زندگی گزرنے لگے گی تو ہم نماز پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، بڑوں کا خیال کریں گے، اور حرام سے بچیں گے، سود سے بچیں گے. شرط ہے کہ ہم سب کی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اور ولیوں نے جو ان کی سیرت صورت کو اپنایا. ہم ولی کے بھی غلام ہیں، نبی کے بھی غلام ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں. اگر ان کے مطابق اور ان کے حساب کتاب سے ہم سب چلتے ہیں تو ہمارا خاندان بھی آباد ہو جائے گا، ہمارا گاؤں بھی آباد ہو جائے گا، ہمارا سماج بھی آباد ہو جائے گا. آخری میں یہی کہوں گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سننے کا شکریہ. حضرت خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پہ چل کر اپنی زندگی میں اس بہار میں بہار لائے.